حیثیت ملک کے ایک سینئر سیاسی کارکن کے یہ میرا فرض رہتا ہے کہ میں جس طریقے سے آج کے حالات میں جبکہ ملک سنگین معاشی صورتحال سے سیاسی ابتری سے انتظامی تباہی سے دوچار ہے، جس سے واضح ایسی تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ایٹمی طاقت خدا نخواستہ اپنی سیاسی آزادی کھو دے گا، اور ملک میں وہ جس طریقے سے آج بھی افغانستان میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہاں ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو، اس کے اثرات یقیناً اس معاشی طور پہ تباہ و برباد ملک پہ ایسے پڑیں گے کہ اس ملک میں بھی خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوں گے، جس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مشکلات، بحرانوں اور تباہی کا جو اس ملک میں موجود ہے، اس کے 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم 70 سال سے حالت جنگ یا بلاواسطہ جنگ میں رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان سے 3 جنگیں لڑیں، ہمارے جوان مارے گئے، لیکن ہمیں کوئی اقتصادی، معاشی یا سیاسی فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ ہم بنگال میں لڑے، لاکھوں لوگ مارے گئے، ہمارے فوجی مارے گئے، ہمارے جوان گرفتار ہوئے، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا سوائے مزید ابتری اور بربادی اور دنیا میں آئسولیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے امریکہ کی شہ اور امریکہ کے جو ہمراہ ملک ہیں، ناٹو اور دنیا کے دوسرے ممالک شہ پہ ہم نے افغانستان میں اپنی ایک علیحدہ جنگ لڑی، جو امریکن یا مغرب کے مفادات کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جنگ ڈالروں کے لیے لڑی گئی، اور ڈالر آئے بھی اس ملک میں بہت زیادہ، لیکن ملک کے عوام، ملک کے معیشت کو درست کرنے، ملک میں ترقی کرنے کی بجائے وہ چند لاکھ لوگوں کے جو ہر ادارے میں تھے ان کے پاس گئے، اور چند لاکھ لوگ اس ملک میں ارب پتی بن گئے، اور ہم انتہائی معاشی بدحالی سے ہمارا سامنا ہوا، اور ہمارے لیے وہ مشکلات اب تک موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ملک کے اندر جنگ میں ملوث ہو گئے۔ ہم اپنے لوگوں سے قبائلی علاقوں میں، فاٹا میں، بغیر کسی وجوہات کے ہم داخل ہوئے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فاٹا میں آج تک کوئی بھی حملہ آور ٹک نہیں سکا ہے، ہم فاٹا کو قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور فاٹا کی وہ حیثیت جو ان کو ایک معاہدے کی تحت ملی ہوئی تھی کہ وہ سیمی طور پہ آزاد، ایسا تم نے ان کی حیثیت ختم کی، اور وہ لوگ
جن کو ہم نے افغانستان میں جہاد کے نام پر امریکہ کے لیے استعمال کیا تھا، وہی لوگ جب ہم افغانستان سے ایک بار منہ موڑ گئے غلام محمد عمر مجاہد کے وقت میں، ان کو ہم نے ٹیررسٹ کا، وہی لوگ یہاں پہ ٹی ٹی پی کی شکل میں اور دوسرے مزاحمتی گروہ کی شکل میں سامنے آ گئے، اور اس میں نہ صرف سول بلکہ ہمارے فوجی جوان بھی جو افغانستان میں تھے، جو جہاد حوالے سے متاثر تھے جہادی کے نام سے، وہ بھی ہو گئے، اور ملک کو انتہائی عدم تحفظ، ملک کا ہر شہری عدم تحفظ، اور ہمارے بہت اہم اداروں کے مرکزوں پہ حملے ہوئے ہم نے، اور وہ جنگ اس وقت بھی جاری ہے۔ ہم بلوچستان میں لڑے، ہم بلوچوں سے لڑے، ہم نے بلوچوں کو سنا نہیں۔ ہم آج تک ایک سادی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچ اپنے وسائل پہ اختیار چاہتے ہیں، اور ہم ان کو کچھ مراعات دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو 10 ارب روپے ہم نے زیادہ دیا کیشیر سے، ہم نے کچھ ملازمتیں دی۔ ہم ان کو ان مراعات سے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی جنگ اختیارات کے لیے اپنے وسائل پہ، اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے، جس صوبے کے جو بھی وسائل ہوں گے پہلا حق ان کا ہوگا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تقریباری سوئی گیس پہ ہوتی ہے، ان لائنوں پہ نہیں ہوتی ہے جو پنجاب یا ملک کے دوسرے علاقوں کو گیس سپلائی کرتے ہیں، بلکہ ان لائنوں کو اڑایا جاتا ہے جو کوئٹہ، جہاں 40 سال بعد گیس ملی، اس کو سبوتاش کرتے ہیں۔ تو آج بلوچ کے ساتھ ہم حیثیت بلوچ قوم کے ہمارے ادارے الجھے ہوئے ہیں۔ بلوچ ایک چھوٹی قوم نہیں ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ بلوچستان میں چند لاکھ بلوچ ہیں۔ بلوچ ایران میں ہیں، بلوچ افغانستان میں ہیں، بلوچ پنجاب میں ہیں، بلوچ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، بلوچ سندھ میں ہیں۔ ایک دوسرے سے متصل یہ 6 کروڑ آبادی والی قوم ہے۔ اس کو طاقت کے بل بوتے پہ ہم زیر نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک عام سی بات جو اب دنیا میں ثابت ہو گئی کہ فوجیں ایک دوسرے سے لڑ کے ایک دوسرے کو شکست دے سکتی ہیں، لیکن فوج عوام کو کسی قیمت پر، دنیا کے کسی ملک میں آج تک فوج نے عوام کو شکست نہیں دی۔ بنگال کا مثال ہمارے سامنے ہے، ہم وہاں سے شکست کھا کے آئے ہیں۔ افغانستان ہمارے سامنے ہے، سوویت یونین اور اس کے تمام اتحادی، امریکہ، ناٹو اور ان کے اتحادی، وہ افغان عوام سے لڑے، اس حد تک کہ افغان کی اپنی فوجیں سوویت یونین کے ساتھ بھی تھی اور امریکہ کے ساتھ بھی تھی، اور ان کے مقابلے میں عوام تھے، عوام جیت گئے۔ ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے، اور ان جنگوں کی وجہ سے ہماری فوج کی تعداد ہمیں بہت بڑی رکھنی پڑی، جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اور اسی حوالے سے فوج کے اخراجات اس حد تک بڑھ گئے کہ آج ملک کی جی ڈی پی کی 70% ہماری فوج پہ خرچ ہوتی ہے۔ میری تجویز اس بارے میں یہ ہے، یا میں سوچتا ہوں پچھلے 1 سال سے مسلسل اس پورے خطے کی حالات کو مدنظر رکھ کے کہ ہمیں فوری طور پہ اپنے فوجوں کو اپنی چھاونیوں میں بلانا چاہیے۔ ہم جو دنیا میں
اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں یا ہماری وہ ہے، اور ہماری فوجیں دوسرے ملکوں میں ہیں، اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں لیکن ہماری فوجیں دوسرے ملکوں میں ہیں۔ تمام ملکوں سے اپنے فوجوں کو فوری طور پہ واپس بلایا جائے اور اس فوج کی تعداد کو 50% تک کم کیا جائے۔ جن فوجیوں کو ملازمت سے رخصت کیا جائے گا اس کے لیے فوج جو ہماری کنسٹرکشن کی کام بھی کر رہی ہے، پراپرٹیز کی کام بھی کر رہی ہے، کمیونیکیشن کی بات بھی کام بھی کر رہی ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، ان اداروں کے جو فوج کے ہاتھ میں ہیں، ان اداروں سے جو آمدن اربوں روپے ہوتی ہے ان پیسوں سے یہ ملازمت سے برخاست کیے ہوئے ملازموں کی معقول مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی اطمینان سے گزارے۔ دوسری، یہ ڈالر کے ذریعے جو ملک میں جان بوجھ کے امریکن نے کرپشن یا ناٹو نے یا مغربی دونوں نے 30% وہ اسلحہ وہ اشیاء جو افغانستان کے لیے بھیجی جاتی تھی 30% کنٹینر پاکستان میں لاسز ہوتی تھی اس کی۔ اس سے کروڑوں روپے سمگلر، زوراوروں، گن رنرز اور ملک کے بااثر اداروں کے لوگوں کے جیب میں گئے، اور اس حوالے سے اسلحہ بھی، اس میں کوئی ایک گروہ نہیں ہوا تھا، اور امریکن سمجھتے ہوئے یہ پیسہ تاکہ اس ملک میں کرپشن اس حد تک ہو کہ ملک کے واقعی ترقی، آزادی، خود مختاری کے لیے سوچ نہ ہو، لوگوں کو کرپٹ کیا جائے، ان کو پیسے کی تمنا اور لامحدود تمنا، اربوں روپے نہیں، اب لوگ کروڑ پتی بھی بننا چاہتے ہیں، اور این جی اوز کے ذریعے یہ پیسے ہر گاؤں، ہر گلی، ہر گھر تک پہنچا گئے تاکہ چھوٹے چھوٹے مراد دے کے لوگوں کو محتاج کیا جائے کہ ہمیں ہمیشہ باہر سے امداد آئے گی، ہمارا گندم باہر سے آئے گا، ہمارا کپڑا باہر سے آئے گا، ہمارا دال، اور ہمارا مطلب ملک کو ایک فقیر ملک، محتاج ملک، جو ہر وقت کسی سے امید رکھتے ہو کہ باہر سے آ کے لوگ ہمیں ایک ایسے ملک کو جو دنیا کی ہر نعمت کی مالک ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی زرعی زمینیں ہیں، ہمارے پاس قدرت کی لامحدود معدنی وسائل ہیں، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس جنگلات ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت ہے۔ ہم افرادی قوت کو دنیا کو بیچ رہے ہیں، اس وقت کم و بیش 1 کروڑ کے قریب ہمارے افرادی قوت ملک سے باہر ہے۔ اگر یہ سب اس ملک میں ہو تو یہ ملک دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ اس ملک میں کرپشن ہے۔ اس ملک کی جو بجٹ بنتی ہے، جو پی ایس ڈی پی کے نام سے یا ترقیاتی کام کے نام سے تقسیم ہوتی ہے، اس کا 60% کرپشن کی نظر، اور یہ کرپشن ملک کے ہر ادارے میں اوپر سے نیچے تک سرایت کر چکی ہے، اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے اس ملک میں ایک مرسی لیس انصاف، بے رحم انصاف اور فوری انصاف کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے مالیات 1 ارب روپے سے زیادہ ہے، چاہے وہ ملک میں جس ادارے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ املاک اور وہ سرمایہ ضبط کیا جائے،
اور یہ جو چند لاکھ لوگ ان 40 سالوں میں ملک کو بے دردی سے لوٹتے رہے ہیں، ملک کی آزادی کو بیچتے رہے ہیں، ملک کی خود مختاری کو بیچتے رہے ہیں، ملک کو دنیا میں بدنام کرنے کے جو اسباب ہیں ان پہ سختی سے گرفت کر کے ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اس حد تک کہ ایک اندازہ ہے کہ اس ملک میں 70,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو لٹکانا چاہیے، جن کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑے کر کے مارنا چاہیے، تاکہ باقی لوگوں کو احساس ہو کہ واقعی ملک کے ساتھ غداری کرنے والے، ملک کو لوٹنے والے، ملک کے عوام کے ساتھ انتہائی دشمنی کرنے والے، ملک کو ایک عدم تحفظ کا شکار کرنے والے لوگوں کا انجام یہ ہوگا، تب یہ ملک سنبھلے گا۔ تیسری وجہ اس ملک میں تمام اداروں کا بالخصوص نام نہاد سیاسی جماعتیں، جو کہ اب سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں بلکہ یہ مافیا بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گینگز ہیں، ان کے باس ہیں، جو بھی کرپشن کرے، جو بھی غلطی کرے، ان کے کارکن ان کو کچھ دیتے ہیں، پھر ان کو پکڑتے ہیں تو ان کے لیے جلوس نکالتے ہیں، ان کے لیے وہ کرتے، ملک کے مفاد کے لیے، سوائے یہ کہ ایک اقتدار میں آ کے دوسرے پہ الزام لگائے، دوسرا تیسرے پہ الزام لگائے، سوائے الزامات کے اور ملک کی بہتری کے لیے کسی کہیں بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم ملک کو ترقی کریں۔ یہ جو کبھی جلوس، مظاہرہ اور ایک دوسرے پہ مثلا لوگوں کے نجی زندگی میں فلانے کا دوسرا نکاح ہوا، فلانے کا یہ ہوا، وہ ہوا، وہ مسائل جو عوام فیس کر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کو استعمال کر کے، لفافہ جرنلسٹ کو استعمال کر کے وہ کہ لوگوں کے توجہ کو اصل مسائل سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو تقسیم کی جا رہی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو فوری طور پہ 10 سال کے لیے پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اس ملک میں سیاسی، ان کی قیادت تمام چور اور لٹیرے ہیں، اور ایک نئی وطن دوست، عوام دوست، دیانتدار، ایماندار سیاسی جماعتیں بننے کے حد تک 10 سال کے لیے اس ملک میں ان سیاسی جماعتوں پہ بین کیا جائے، اور جو اس وقت سیاست کے میدان میں ان کے لیڈران ہیں یا وہ ہیں، اور ایم پی ایز، ایم این ایز، یہ چور ڈاکو لٹیرے، ان پر ہمیشہ کے لیے سیاست میں پابندی لگائی جائے۔ جوڈیشری کا محکمہ جو غریب کو، جو ملک کے عام عوام کو مطلق انصاف نہیں دے رہا، چند مخصوص لوگوں کے لیے عدلیہ تو بار اینڈ بینچ اور ان کے پیسے 90% لوگ اس ملک میں انصاف سے محروم ہے، قانون کی تحفظ سے محروم ہے، روزگار سے محروم ہے۔ ان کو بھی 10 سال کے لیے وہ کر کے سمری کورٹس بنا کے ان کو بھی اس احتساب کے عمل میں، جس میں باقی ادارے بھی ہیں، شامل کر کے ان کے خلاف بھی اقدام اٹھایا جائے، تب جا کے یہ اس ملک کو اس بدترین بیانات آنے والے حالات سے بچایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، اس ملک میں
ہم پہ جو قرضے ہیں، ہمارا آنے والا بچہ بھی اب تقریباً 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور اس قرض کے بدلے ہم سے ہماری آزادی ہے وہ چھین رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پاکستان میں جو ایک دیانتدار، ایماندار اور مخلص قیادت آئے گی، جو یہ اقدامات اٹھائے گی، وہ دنیا کو واضح طور پہ ایک خط لکھے کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں، جتنے بھی پراپرٹیز ہیں، جو انہی پیسوں سے خریدی گئی ہے، جو ہمیں قرض کے طور پہ دیا گیا ہے، ان کو فوری طور پہ ضبط کر کے اپنے جو ان کے قرضے ہیں وہ وصول کریں۔ اور اس میں ایک وضاحت یہ کروں کہ وہ پیسہ جو پاکستان سے نکلا ہے، کچھ وہ لوگ جو بیرونی دنیا میں جا کے محنت مزدوری کر کے وہاں جو اپنا کاروبار بنایا ہے، چھوٹا بڑا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان سے پیسہ باہر لے گئے ہیں، ان ملکوں کو کہا جائے کہ ہماری حالت یہ نہیں ہے، تباہ کہ آپ اپنے پیسے انہی پراپرٹیز اور انہی بینک اکاؤنٹس اور اس سے وصول کرے۔ جس سیاسی آدمی، جس جنرل، جس جج، جس بیوروکریٹ، جو بھی پاکستان سے پیسہ باہر لے گیا ہے، وہ پیسہ وہ انہی ملکوں کو کہا جائے کہ وہ پیسہ وہاں سے وصول کرے۔ ہمارے پاس اس وقت اس کی سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں یہ اقدامات کون اٹھائے گا؟ کون اس ملک میں یہ احتساب اور یہ بے رحم احتساب اور ملک میں حالات کو سدھارنے کے لیے اقدامات کون اٹھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں واضح کہتا ہوں، ہمارے پاس سوائے ہمارے فوج کے اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ہمارے فوج میں جو دیانتدار، ایماندار، ملک سے مخلص، عوام سے مخلص افسران اور جوانان ہیں، وہ یہ کام انجام دیں۔ اور ملک کے اندر، اور آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، آج بھی افغانستان میں ہم خود کھیل رہے ہیں۔ آج پھر امریکہ آنا چاہتا ہے، پھر افغانستان میں پھر کچھ ڈالر آئیں گے، مزید تباہی کھڑی ہوگی افغانوں سے۔ اب مزید ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ افغانستان 50 سالہ ایک بیانات خانہ جنگی سے گزرا ہے، تباہی سے گزرا ہے، جس میں پوری دنیا ملوث ہوئی ہے۔ خدا کے لیے افغانستان سے نکل آؤ، افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کرو۔ یہ مسلمان بھائی ہمارے، ان کو دو، آپ اسلام کے قلعہ ہیں، ہم پتہ نہیں اسلام کی فوج ہے، ہم دنیا میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم وہ نہیں دہرانا چاہیے جو سابقہ میں ہمارے ملک کے بڑے لوگ، طاقتور لوگ برملا کہتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے اور اتنے ڈالر لیے۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے امریکہ اور یہودیوں کے حوالے کر رہا ہے اور اس کو قابل فخر سمجھ رہا ہے۔
اس کو شرم نہیں آئی کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو امریکہ کے حوالے کے چند ڈالروں کے لیے ہم نے ڈالر لیے مسلمان بیچے. اس مسلمان ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمسایہ نہیں ایک بھائی کے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک اور بات کہ انڈیا جس کو ہم نے اپنی دشمنی میں نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے اس کو اپنی دوستی پہ نمبر پہ رکھنا چاہیے. ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری وہاں قبرستانیں ہیں، وہاں ہماری مزارات ہیں، وہاں ہمارے مساجد ہیں، ہمارے یہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کے کچھ گھر ادھر ہی ہیں. ہندوستان سے ہمیں اپنے تعلقات ایک بہترین ہمسائے اور ایک دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہندوستان آ کے قبضہ کرے گئے. دنیا میں 70,000 آبادی والے ملک بھی رہتے ہیں جن کو کسی نے قبضہ نہیں کیا. جو کھرب پتی ہیں جو دنیا کو مدد دیتے ہیں، قطر کو بھی کوئی قبضہ نہیں کرتا. ایک آزاد ملک ہے. پاکستان کو کیسے قبضہ؟ پاکستان کے عوام ہیں، ان عوام کو زور زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات آ گئی کہ آج اس ملک میں فوج اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے. عوام کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہماری اپنی فوج ہے، جس میں ان کے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے فیملی کے لوگ اسی فوج میں ہیں. یہ بھی ایک گہری سازش کے ذریعے کیا گیا ہے اور یہ چیز بتایا گیا ہے. فوج اور عوام کے درمیان خلیج کو ختم اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے عوام پر، میں ڈاکوؤں کی بات نہیں کرتا، میں لٹیروں کی بات نہیں کرتا، اس ملک کو بیچنے والے غداروں کا نام نہیں لیتا، ان ارب پتیوں کا نہیں بول رہا ہوں. ان کے بارے میں ہمارا وہ ہے کہ ان کو بے رحم اقتصاد کے حوالے کیا جائے. ملک کے عوام کے ساتھ، بلوچ کے ساتھ، پشتون کے ساتھ، سندھی کے ساتھ، پنجابی عوام کے ساتھ نہیں لڑو، بات کرو. یہ ملک جو مختلف قومیتوں کا ایک وفاق ہے، اس کو رضاکارانہ وفاق بناؤ کہ بھائی ہم رضاکارانہ طور پہ ساتھ لے رہے. زبردستی آپ کسی قوم کو بھی، یہ بالکل واضح، زور زبردستی جبر کچھ عرصے تک ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ قوموں کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. یہ ساری ایک وہ مکڑی کی جال کی طرح ایک سازش بنا گیا. ملک، فوج، عوام، قومیں ایک دوسرے کے ساتھ، فرقے ایک دوسرے کے ساتھ تضاد میں ڈالے گئے، نفرتیں پیدا کی گئی. اس کو چھوڑو اور ایک فہم بناؤ کہ ہم نے اس ملک میں، یہ ملک ہم ان قومیتوں کا مشترک ملک ہے. کوئی اس کا دادا بابا وہ نہیں، ہم سب کا ہے. اور کسی بھی قوم کو چھوٹا سمجھ کے، حقیر سمجھ کے یہ خیال کرنا کہ ہم اس کو طاقت کے بل بوتے پہ اپنے ساتھ رکھیں گے، یہ جہل ہے، بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. تو میں یہ ایک ویڈیو یقیناً اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سے اور معاملات ہیں، لیکن فی الحال میں اس حد تک یہ ویڈیو پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے تمام اداروں میں موجود دیانتدار، ایماندار، مخلص، عوام دوست لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں عمر کے لحاظ سے بھی اور سیاسی جدوجہد کے لحاظ سے بھی میں اس ملک کا سینئر ترین سیاسی کارکن ہوں. مجھ سے
میری عمر 77 سال کی ہو گئی ہے. میں 1 سال تک مسلسل اس چیز کو سوچتا رہا ہوں اور میرے وہ آ کے اس حالات کے اس نتیجے پہ ہوئی ہے. فوج جب آپ ادا کریں گے آپ کا آدھا قرض اتر جائے گا. جب آپ ان لٹیروں ڈاکوؤں کی جائیدادیں ضبط کریں گے، ان سے پیسے لیں گے، آپ کا آدھا جو قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا. باقی دنیا سے آپ کریں گے. ملک جب ہم دبئی بنا سکتے ہیں، جب ہم امارات بنا سکتے ہیں، جب ہم سعودی میں، جب پوری دنیا میں ہم ترقیاتی کام مزدور کی حیثیت سے کرتے ہیں، کیوں نہ اپنے ملک کو بنائیں؟ کیوں نہ اپنے ملک کے سعودی سے بہتر بنائیں، امارات سے بہتر بنائیں، امریکہ، لندن، جرمنی سے بہتر بنائیں؟ ہمارے پاس اس کے لیے سب کچھ موجود ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے سنا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو بھی میرے اس ویڈیو سے سوالات یا اٹھیں گے یا توضیحات کی ضرورت ہوگی، اس کو میں اپنی دانش کے مطابق فراخ دلی سے جواب دوں گا. شکریہ.